تیسرے نمبر پر سخی کو پیش کیا جائے، جس نے مال اللہ کی راہ میں قربان کیا ہو، اور اس سے بھی یہی سوال جواب ہوں گے، اور یہی جواب ہونے کے بعد کہا جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے اس وجہ سے کہ تو نے یہ کام سارے کا سارا اس وجہ سے کیا، لوگ تجھے بڑا مالدار کہیں، تجھے سخی کہیں، تجھے سخاوتیں کرنے والا کہیں، فقط کے لیے تو کہا جا چکا، اسے بھی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی جہنم میں۔ اب دیکھیں یہ اعمال کتنے بلند ہیں، یہ اعمال صالح ہیں، یہ آدمی کو بلندیوں تک پہنچانے والے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، اور علم کے حاصل کرنے کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، ان کے فضائل سے احادیث اور قرآن کے آیات برابر ہیں، اور بعض جگہ قرآن پاک میں ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا کہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ کیسے برابر ہے۔ اور دوسرا مجاہد ہے، جس کے بارے میں فرمایا خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے عمل ہونے کے باوجود بھی نیت درست نہ ہوئی، نیت میں خرابی پیدا ہوئی، اس نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ عمل بھی قابل قبول نہیں رہا۔ تو لہذا نیتوں کو ہمیں درست کرنا چاہیے، نیتوں کے اندر ہمیں ضروری طور پر ایک فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص ہو، ہماری نیتوں کے اندر اخلاص ہو۔ ہاں، اگر ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے تو پھر سارے کے ساری پکڑ ہو جائے گی، اور پکڑ سے پھر کوئی بھی آدمی بچ نہیں سکتا۔ اگر آدمی کی نیت درست ہوئی تو پھر آدمی بچ جائے گا، اس کی ہلاکت نہیں۔ اور قرآن پاک میں اسی چیز کو ذکر فرمایا، اور فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا۔ فرمایا وہ آدمی جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے جیسے ایک پتھر والی زمین پر مٹی تھوڑی سی موجود ہے، تیز بارش آئی، مٹی کو بہا کر دے گئی، اب نہ وہاں پر کوئی چیز رک سکتی ہے، نہ پتھر کو کوئی فائدہ ہوا، بلکہ جو مٹی تھی وہ بھی بہا کر دے گئی۔ فرمایا اس نے بھی آگے جو عمل کیا تھا اس کو بہا کر لے جائے۔ اور دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اپنے جان کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا ان کی مثال ایسے جیسے ایک بلندی پر، ایک ٹیلے پر درخت لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بارش اگر تیز ملتی ہے ان کو تو ملنے کی وجہ سے ان درختوں پر پھل دگنا آتا ہے، اور اگر بارش نہیں ملتی، ہلکی سی خمار بھی ملتی ہے، تو فرمایا تب بھی وہ پھل دے دیتے ہیں۔ اور فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ اگر یہ عمل کریں گے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائیں گے اور اس میں برکت بھی نصیب فرما دیں گے۔ تو لہذا اس چیز کو ہمیں پورے کے پورا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے عمل میں اخلاص نہیں تو یہ عمل قابل قبول نہیں، اخلاص ہے تو قابل قبول ہے۔